فرمانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک مہمان مہینہ ہے۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین اسے مہمان کی حیثیت دیتے ہیں کہ جس طرح انسان کے گھر کوئی معزز مہمان آئے جو اس کے لیے خیر کا سبب ہو، تو اس کے آنے پہ گھر کے اندر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، وہ مہمان جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ شاید دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دے، لیکن یہ ایک ایسا مہمان ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو، ہر ایماندار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مہمان کے آنے پہ میرا دل کتنا خوش ہے، کتنا فرحا ہے۔ کیا ہم اسے ایک مصیبت سمجھ کے تو نہیں لے رہے؟ اور یاد رکھیں، جو شخص آنے والے مہمان کی قدر بددلی سے کرتا ہے، اسے کھانا تو کھلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں کرتا، تو اس کے کھانے کھلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے گھر آ کے خوش بھی نہیں کہ میں کہاں آ گیا، ان کا تو رویہ ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے، تو کیا ہم خوش دلی سے اس مہمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، جس طرح جب موسم بہار کی آمد ہوتی ہے، ہر آدمی نرسریوں کی طرف بھاگتا ہے، میں پھلدار پھولدار پودے لا کے اپنے گھر کے لان کو سجاؤں، اپنے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کروں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک جو ہے، اس میں ہمیں بھاگنا چاہیے اللہ کے گھروں نرسریوں کی طرف، جہاں ہمیں وہ خوبصورت پھول ملیں گے جو جنت کی خوبصورتی کا سبب بنیں گے، جو انسان کو جنت تک لے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت، یاد رکھیں، ہماری کامیابیوں کے معیار اپنے اپنے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ انسان کامیاب ہے۔ مثال کے طور پہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ ہمارے پاس لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، یہ سارا کچھ آ جائے، لیکن مرنے کے بعد نہ قبر میں سکون، نہ اور آخرت میں سکون، تو یہ مال و دولت ہمارے کس کام کی؟ اور یقین جانیے کہ جب اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اور جس انسان کو اس کی ناکامی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، حلق انی سلطانیہ، میری کوئی دلیل میرے کام نہ آئی۔ آج اللہ کی عدالت میں جس کو میں سب کچھ سمجھتا تھا، اولاد کو، مال کو، دوسرے معاملات کو، آج تو میرے کسی کام نہیں آ رہے۔ کام کیا آنا ہے؟ خیرات، نیک اعمال۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، لوگوں جلدی کرو اچھائی کے کاموں میں۔ اور اچھائی کے کام یوں تو ساری زندگی انسان کو کرنے چاہیے، لیکن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کمر باندھ لیتے، آپ اس طرح ہوتا جس طرح ایک بہت اہم کام کرنے کے لیے انسان اپنے لباس کو درست کرتا ہے کہ میں نے اب کام پہ جت جانا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ لوگوں کو اکٹھا فرماتے اور ان کے سامنے اس کی اہمیت واضح کرتے۔ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم،
لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اور الحمدللہ میرے عزیز بھائیو، جو نیک اور صالح لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں۔ اگر عرب دنیا میں ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہاں کئی مہینوں پہلے پوسٹیں لگتی ہیں، ہمارے یہاں پوسٹیں لگتی ہیں ٹک ٹاک کی، بری باتوں کی، لطیفوں کی، حدثانے کی، لیکن وہاں پوسٹ لگتی ہے اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی میں پہنچا دینا، اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دینا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں نے آ کے اکٹھا اسلام قبول کیا، اور پھر دونوں مسلمان بن کے ایک اچھی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک آدمی جو تھا وہ معمول کے مطابق فرائض نوافل جو بھی اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائے اسے پڑھتا، دوسرا اس نے نمازوں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا۔ ایک سال گزرا تو دوسرا دوست بھی فوت ہو گیا، لیکن وہ تبھی موت فوت ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آئی، خواب یہ آئی کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا تبھی موت، پہلا شہید ہوا تھا، دوسرا تبھی موت فوت ہوا، وہ تبھی موت جو فوت ہوا ہے وہ پہلے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے شہادت کا درجہ پایا اور یہ تبھی موت فوت ہوا، یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ میری خواب کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی میں نے لوگوں سے بات کی، کسی سے مجھے کوئی معقول بات نہ ملی، پھر میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھے ایک عجیب خواب آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب آئی ہے؟ کہنے لگے وہ جو فلاں فلاں دو دوست مسلمان ہوئے تھے ان میں پہلا شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال کے بعد وہ فوت ہوا، لیکن میں عجیب بات یہ دیکھتا ہوں جو بعد میں فوت ہوا پہلے جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم ہنس پڑے، کہنے لگے وہ جو بعد میں فوت ہوا تھا کیا اس نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس میں رمضان آیا تھا اس نے روزے رکھے تھے؟ کیا یہ جو عمل نیک اس کی زندگی میں زیادہ ہوئے ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ شہادت سے زیادہ مرتبہ پا گیا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اس رمضان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے اور ہمیں عظمت عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم اپنی خطاؤں کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے معاملات کی وجہ سے ذلتوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ اسے ان ذلتوں سے اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ اسے دوبارہ عزت دینا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کو ہمیں عطا کیا۔ اور پھر جو شیطان دن رات ہمیں بہکاتا ہے اللہ اس شیطان کو باندھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ چاند طلوع ہوتا ہے جو اللہ کی توفیق سے جس کے متعلق امید کی جا رہی ہے کہ وہ کل شام کو انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا، تو ہمیں بہت خوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس کا استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم خوش دلی سے، ہمیں ہمارا دل اچھلے کہ ہمیں ہماری زندگی میں نیکیوں کا فصل بہار آ گیا، ہم انشاءاللہ نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے، اللہ سے جنت حاصل کریں گے، کیونکہ یہی وہ پاکیزہ اور مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، پہلے منبر پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ آپ کو معلوم ہے آمین کا معنی کیا ہے؟
آمین کا معنی ہے اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے میری طرف سے بھی اسے قبول کر لے. یعنی کوئی شخص دعا کرتا ہے، اس دعا کے جواب میں جب دوسرا آدمی آمین کہتا ہے، دراصل وہ بھی اس دعا میں اسی طرح شریک ہو جاتا ہے جس طرح دعا مانگنے والا ہے. تو نبی کریم نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایسا معمول نہیں تھا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے 3 باتیں کہیں. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس رمضان کی قدر نہ کی، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ لے لی، نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع نہ کر لیا، اس کے لیے دوری ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. میں نے کہا آمین، میری طرف سے بھی یہ دعا قبول ہو، واقعتاً اس بندے کے لیے ہلاکت ہے. اب دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہر کے لیے نہیں ہے. یہ رحمتوں والا اس کے لیے ہے جو اس کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے. میرے بھائیو، اگر کوئی باغ میں جا کے بھی پھول نہیں چنتا یا اس کی خوشبو نہیں سونگھتا تو اس کے باغ کے پھولوں سے کیا فائدہ اس نے لیا؟ اسی طرح جو رمضان المبارک جس کی زندگی میں آیا اس نے اس رمضان المبارک کی قدر نہ کی. جو عبادات اللہ نے انسان کے لیے مشروع فرمائی ہے ان کو نہ ادا کیا اور اپنی زندگی کی دوڑ میں اسی طرح بھاگتا رہا جس طرح وہ پہلے مہینوں میں تھا، اس کی مصروفیت اسی طرح رہی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کچھ بھی وقت الگ نہ دیا اور اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کا سامان نہ کیا. تو جبریل کی بھی دعا ہے اور رسول اللہ کی بھی دعا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے دوری ہے، اس کے لیے طف ہے کہ اس نے اللہ نے اسے ایک موقع فراہم کیا اور اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا. میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ اکثر کاروباری ہیں، کاروبار کے اندر ایک سیزن ہوتا ہے، ایک آف سیزن ہوتا ہے. جب آف سیزن ہوتا ہے انسان بجھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب سیزن آتا ہے انسان اس کی تیاری میں اپنی کمر باندھ لیتا ہے کہ میرا سیزن آ رہا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، مال بناتا ہے اور پھر اس خوشی کے ساتھ اس سیزن میں داخل ہوتا ہے کہ اب اس سے مجھے نفع ملے گا. اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، وہ سیزن ہماری دنیا کی 1 سال کی زندگی کے لیے بھی شاید پورا نہ ہو، لیکن یہ سیزن، یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے، یہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بننے والا ہے. اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کو، اس مبارک مہمان کو خوش دلی سے لینا چاہیے. یقین جانیے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت دیکھتے تھے مساجد میں کیفیت یہ ہوتی، اس وقت یہ قالین نہیں تھے، صفیں رکھی ہوتی تھی، تو صفیں بدلتے، رنگ روغن کرتے، مساجد کو خوبصورت بناتے. اسی طرح گھروں کے اندر ایک عجیب تیاری ہوتی تھی. مائیں جو ہیں اپنے گھروں میں رمضان المبارک، اس کی افطاری، اس کی سحری، دوسرے معاملات کے لیے ایک جت جاتی تھی تیاری کے لیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر وہ خوش دلی سے کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے. جو بد دلی سے کام کیا جائے وہ چاہے دنیا کا ہے یا دین کا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے. اور یقین جانیے موقع بھی چھوٹا سا نہیں، بہت عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک جب آتا ہے، پہلی رات شروع ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو کہا اللہ رب العزت صفدت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں.
شیطانوں کو کیوں باندھتے ہیں؟ کہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے اعمال کو مزین کر کے انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، انہیں اچھے کام کے مقابلے میں برے کام میں زیادہ چارم، زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ پھر کیوں برائی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو بہکانے میں شیطان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا اپنا نفس بھی ہے، اس کی تربیت جیسی کریں گے۔ قرآن کریم میں 3 قسم کا نفس بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ ہے جسے نیکی کر کے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ نیکی کی سوچتا ہے۔ ایک ہے نفس اللوامہ، یہ انسان کو ملامت کرتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے احساس دلاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کے ضمیر کی آواز، اس نے غلطی کی، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، یہ ہے۔ اور ایک ہے نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی، بری کام اچھائی کی طرف نہیں لاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر جہاں شیطان کے شر سے پناہ مانگتے، وہاں اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگتے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انسان برے اعمال سے اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بات بھی کئی دفعہ عرض کی، اذان اور اقامت، یعنی جب اذان کسی بھی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمن فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبولیت کے وقت 2 باتوں کا سوال کرو مجھ سے۔ کون سا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے۔ اگر برائی سے بچتا ہے انسان تو اللہ کی توفیق سے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اس لیے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور تیسرا فرمایا وحب المساکین، مسکینوں سے محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مانگنے کی اور اس بات کی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ نیکی کرنے کی اجازت دے۔ آپ دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں، نبی کریم 2 دعائیں مانگتے، ایک تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی بخشی مرنے کے بعد، یعنی موت نیند کی بہن ہے، نیند بھی موت کی طرح ہے، تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے انسان کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک دن لوٹ کے مجھے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اور دوسری دعا نبی کریم یہ مانگتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے اس جسم کو تندرستی عافیت سے نوازا، عافانی فی جسدی ورد علی روحی، میری روح کو واپس پلٹایا، واذن لی بذکری، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت مرحمت فرمائی۔
اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے یا تہجد نہیں پڑھ پاتے یا اشراق نہیں پڑھتے یا صبح قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یا دوسرے فرائض اور نوافل نہیں ادا کرتے تو اس کا مطلب ہے مالک ناراض ہے مجھ سے کہ اس نے مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ میں اس کے فرائض کو ادا کر سکوں، میں اس کے نوافل کو ادا کر سکوں۔ رونا چاہیے ایسے حالات میں مجھے اپنے مقدر پہ کہ اللہ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس سے کچھ لے سکوں، اس سے کچھ مانگ سکوں۔ اس لیے ہمیں صبح اٹھتے ہی اللہ سے یہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اسے خوش کرتے ہوئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو عافیت سے نوازا، صحت کے ساتھ مجھے پھر دوبارہ اٹھایا، ورد علی روحی، میری روح کو بھی واپس پلٹا دیا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کہیں بڑے کسی صاحب کے پاس جائیں یا کسی بڑے اپنے رشتہ داروں میں کسی بڑے کے پاس جائیں جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے، وہ اپنے آفس میں آنے کی اجازت دے دے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رب اگر اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دے تو ہمارے لیے یہ خوبصورت بات ہے۔ تو اگر وہ نہیں دیتا تو ہمیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ اجازت مرحمت نہیں فرما رہا۔ تو اجازت تب ملتی ہے جب اجازت مانگی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ کو کہا کہ تم اللہ سے اجازت طلب کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کرنے کا، برائی سے بچنے کا اور مسکینوں سے محبت کا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے دے۔ تو اس لیے یہ مہمان، یہ رمضان المبارک، یہ بابرکت مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے، پہلی بات اللہ رب العزت، نبی کریم نے فرمایا شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور جنوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیے جاتے ہیں، انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ کسی دروازے کو کھلا نہیں رکھتا، سب کو بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ سب کو کھول دیتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا انسانوں کی ترغیب کے لیے، انہیں جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس سے مرضی آؤ۔ روزہ رکھو گے تو باب الریان، توبہ کرو گے تو باب التوبہ، نماز پڑھو گے تو باب الصلاۃ، یہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی کسی دروازے سے آنا چاہے تو آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دروازوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے کہا جائے گا، سب کہیں گے ادھر سے آ جاؤ؟ کہا ہاں میرے بندوں، میرے ساتھیوں میں ابو بکر وہ شخص ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان اس رستے کو اپنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا وضو کرتا ہے نماز کے لیے، نوافل کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے یا ویسے سونے کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، پھر اللہ سے یہ شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، قیامت کے دن اللہ 8 دروازے کھول کے کہے گا میرے بندے جہاں سے مرضی آ جا۔ یہ کس کو کہا جائے گا؟ جو وضو کرتا ہے۔ وضو کون کرے گا؟ جس کے دل میں نماز کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جس کے دل میں نوافل کی محبت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا پیار ڈال دے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں کو
शैतान ने बुराई के लिए मुज़य्यन किया हुआ है, रग़बत उस तरफ है। काश हमारे दिलों को अल्लाह नेकी की तरफ राग़िब कर दे, हमारी औलादों को, हमारे माँ बाप को, हमारी बेटियों बहनों को ऐ अल्लाह सबको नेकी की तरफ राग़िब कर दे। तो मेरे अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उसके बाद एक फरिश्ता अगर कल चांद तुलू हो जाता है तो उस चांद तुलू के होते ही अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता स्पेशली दुनिया के अंदर ऐलान करने के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। हर दिन और रात वो मुसलसल इंसानों के दरमियान ऐलान करता है, व या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अल शर्र अक़सिर, ए नेकी का इरादा करने वाले अपने कदम को आगे बढ़ा ले, ए बुराई का इरादा करने वाले अब तो अपने कदम को रोक ले। यहां तक कि रमजानुल मुबारक के बाद शव्वाल का चांद तुलू हो जाता है, वह उस दिन तक अल्लाह की तरफ से ये मुनादी करने वाला निदा करता रहता है। और मेरे भाइयों, कभी कान लगा के सुनो तो सही, तुम्हारा रब तुम्हें कितना चाहता है कि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, और रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह की तरफ से जो लोग नेकी की बात को कबूल कर लेते हैं, नेकी के लिए कदम आगे बढ़ा देते हैं, बुराई से अपने आप को रोक लेते हैं, वलिल्लाहि उतकाउ का मिनन नार, अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। ए अल्लाह, हमारा नसीब भी ऐसा कर देना, ए अल्लाह हमें भी जहन्नम से आजाद कर देना, इस रमजान को हमारे लिए खैर का सबब बना देना। ए अल्लाह, हर मुसलमान के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दे। हम मुसलमानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलमा तैयबा पढ़ने के बावजूद, अल्लाह को रब मानने के बावजूद, रसूलुल्लाह की मोहब्बत